السلام علیکم۔ آداب آپ کے سامنے پوسٹ لگ چکی ہے ٹی وی کے اوپر، اس کا ڈرامے کا نام ہے آفت۔ یہ آفت کی 77 ایپیسوڈ قسط ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے ریو کے لیے، ڈرامہ ریو، اور جیو کا جو ہر پل جیو کے پیشکش ہے۔ لیجیے، اب ریو کا وقت ہوتا ہے اب۔ اس کے بعد ورشا کو یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ وجے کا بچہ بچ کیسے گیا۔ میں نے تو پوری بوتل نکال کے کھلا دی اس کو، اس کے باوجود وہ بچ گیا، کیونکہ نوکرانی بتاتی ہے اللہ کا شکر ہے بچ گیا۔ اس کو فکر ہو جاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ نہیں بچے گا، بلکہ یہ نوکرانی کو بھی یہی کہتی ہے، ابھی چادریں بچھا دو، صوفے ہٹا دو، یہ لگا دو، لوگ آئیں گے، دعائیں کریں گے۔ یہ اپنے مقصد میں جیسے سب کامیاب ہو گئی، اور جیسی کرنی ایسی بھرنی۔ اور اب بھی معذرت کے ساتھ سو کالڈ اس کے جو مختار صاحب ہیں نہ مانا، تو پھر دیکھیں اگلی قسط میں۔ ابھی تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی حقیقت جو سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد ورثا کی یہ فکر کھا گئی۔ اس کے بعد ورثا کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ تو بچ گیا، تو وہ بابا کے پاس جاتی ہے جس نے یہ بوتلیں دی تھی دوائی کی اور خوشبو والی۔ وہاں جاتی ہے، وہاں جا کے ہنگامہ کرتی ہے۔ وہ جب جا رہی ہوتی ہے اسی وقت گاڑی میں ہوتی ہے، گاڑی چلا کے جاتی ہے، تو پھر وہ جو اس کا جو سامنا ہوتا ہے اس کو دانیال کا، وہ بھی گاڑی لے کے ادھر سے اتفاق سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ ادھر جا رہی ہے، یہ کیا چکر ہے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے پہلے ہی بہت سے اس کے راز کھول دیے، اور پھر خاموشی سے جاتا ہے اور ادھر گھر میں جو گھستی ہے، یہ پہلے تو بہت زور سے ٹھوکتی ہے دروازہ، مگر وہ بابا جالی بابا دروازہ نہیں کھولتا۔ اس کی بیگم یا کوئی بھی ہے، مطلب وہ کہتی ہے کہ ایسی نہیں جائے گی، اس کو تو میں صحیح کروں گی، اور خاموشی سے رہنا، زیادہ جذبات نہیں ہونا، اس کے ساتھ تمیز سے بات کرنا، ورنہ بھڑک جائے گی۔ بہرحال وہ پھر جب اندر آتی ہے کہتی ہے اتنی دیر سے کیوں کھولا؟ بولے کیا بات ہے؟ بولے بات کیا ہے، تم نے ایسی دوائی دی ہے، وہ تو مرا ہی نہیں ہے، کیا بول رہی ہو تم، مرا نہیں؟ بولے ہاں۔ پھر خود ہی کہہ دیتی کہ میں نے تو پوری بوتل کا ڈوز ہی دے دیا تھا، تو یہ کیسے بچ گیا؟ وہ تو ویسے ہی مر ہی جانا چاہیے، اور تم نے میرے لاکھوں روپے کھائے، وہ اینٹیں ہیں نا، وہ میں تمہارے گلے سے نکال دوں گی، میں چھوڑوں گی نہیں تم کو۔ اب یہ گفتگو جب ہوتی ہے تو وہ پیچھے سے آ جاتا ہے دانیال صاحب، وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو اندر گئی ہے اور کوئی بابا سے باتیں کر رہی ہے، اور بڑا وہ بھی سیاڑا ہے، اس کا ابھی کیا بولتے ہیں، وہ اپنا سیل فون نکال کے چپکے سے دروازے کے ادھر کھڑا ہو کے ساری باتیں، ساری ویڈیو سب کھینچ لیتا ہے اس کی، اور لے کے جیب میں ڈال دیتا ہے، اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہ سارے پروف، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ تو جھوٹا قرار دے دے گی، تو وہ مانیں گے، مختار صاحب تو فوراً مانیں گے، میرا خون ہے نا، میرا خون، تو اس کا خون ہے وہ، تو اس نے پھر پروف ڈگا، وہ چلا گیا۔ پھر یہ اس کو کہنے لگی کہ میں پولیس کو بلاؤں گی، یہ کروں گی، تم کو تھانے میں بھجواؤں گی، تم نے میرے اتنے سارے پیسے لے لیے۔
مجھے پیسے واپس چاہیے۔ تو دھکا مار کے باہر نکالتا بابا، بولا جاؤ ادھر سے، تم پولیس کو کیا بلاؤ گی، میں بلاؤں گا، تم میرے سے قتل کروا رہے تھے بچے کو۔ مطلب وہ بگڑ جاتا ہے، جب بگڑ جاتا ہے وہ گیٹ بند کر دیتا ہے، اس کے بعد یہ پہ آتی ہے، پھر ڈرامے کرتی ہے ادھر ادھر، وہاں جاتی نہیں ہے جہاں وہ بیمار ہے اسپتال میں، وہ تو اللہ نے بچا لیا اس کو، سب پریشان تھے، تو بعد میں آگے جیسے جانتے نہیں ہیں، کھڑی ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ سارے جو ہیں سب کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کرتے ہیں، لیکن باتوں باتوں میں دانیال صاحب وہاں کھڑا ہوتا ہے، جب بات ہوتی ہے تو بولتا ہے مختار صاحب آپ میری بات نہیں مانتے تھے نا، آپ خون خون کر کے اور ہمیں جو ہے ڈانٹتے تھے، ہمیں ذلیل کرتے تھے، یہ خون ہے تمہارا، یہ سے پوچھو یہ کہاں گئی تھی، یہ بابا پال رکھا ہے، اسی نے ڈوز دیا، سارا ڈوز ڈال دیا، یہ اللہ نے بچایا، اور اللہ پہ جا کے 5 نماز پڑھ کے شکرانہ ادا کرو، اسی کا کام ہے، یہ تھوڑا تھوڑا پلا کے اس کو سلا دیتی تھی، اور اس نے یہ کارنامہ کر دیا، اور آپ جب بھی بولتا تھا آپ مجھے ہی ڈانٹتے تھے، اور میرے باس کو، وسے کو بھی، اپنے بیٹے کو بھی نہیں، آپ دیکھ لیا آپ نے، یہ سارا اسی کا کام ہے، جو میں ہو گیا وہاں گئی، اس کے بعد سارا وہ کرا جو باتیں تو میں سب جو ہے آپ کو پروف کے طور پر دوں گا۔ وہ کہتے پروف دکھاؤ، تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے بدنام کرتے ہو، ادھر بھی ہے، باز نہیں آئی جذبات، میں پاگل ہوں کیا، یہ تو ٹھیک ہے یہ لو پروف دیکھو، پھر سیل فون دے دیا، اس میں سارے نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ اس نے اپنے طور سے بنایا، اپنے طور سے بنایا، بابے کی آواز ہے، تمہاری آواز ہے، ویڈیو ہے، سیڈیو ہے، یہ اتنا سارا کون کرتا ہے، اور تم نے یہ کیا، تمہیں شرم نہیں آئی، پھر مختار اس کو کہتا ہے میری نظروں سے نکل جاؤ یہاں سے، اور ابھی دیکھیں ابھی بھی کچھ ہوگا نہیں ہوگا، اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ یہ اس کا کیا اشر نشر ہوتا ہے، اس کی شادی کرا دیتے ہیں یا اس کو یہاں سے نکال ہی دیتے ہیں، کیونکہ شادی وادی تو اب اس نے جو کھیل کھیلا ہے نا یہ بہت خطرناک ہے، وہ کہتی رہے گی صاحبہ میرے بچے کو کمزور ہو گیا، الٹی ہو رہی فلانا، اور اس کو مت دو، یہ اس کا وہ سمجھ گئی، بھاپ گئی تھی کہ یہی سب چیزیں یہ اس کے شوہر کی دشمن ہے اور میری بھی دشمن ہے، لیکن مختار صاحب وہ بابا کا بھی بابا نکلا، ہر وقت بیٹی میرا خون میرا بھائی، میرا خون میرا بھائی کرتا رہا۔ آپ اگلی قسط میں دیکھیے، خدا حافظ، see you later.